رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب لامر المومن، مومن کے سارے معاملات کیا ہی خوب ہیں، کیا بہتر ہیں، ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا سارا مسئلہ خیر پر مشتمل ہے، ولیس ذاک لاحد الا للمومن، لیکن یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، ان اصابته سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضرا صبر فکان خیر اللہ، رواہ مسلم، کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اس پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلا ہے، اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، تو لہذا یہ پتہ چلا کہ مومن ہمیشہ شاکر ہوتا ہے، ہاں شاکر للہ ہوتا ہے اور صابر للہ ہوتا ہے، صبر بھی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، شکر بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ مومن کو معلوم ہے کہ مصیبت جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نعمتیں بھی جو آتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، تو جو بھی مصیبت آئی ہو اللہ کی رضا سے آئی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کیوں صبر کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صبر کا بدلہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے رکھا ہے، بے حساب رکھا ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ تو لہذا یہ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث ان باتوں پر دلالت کرتی ہے کہ مومن کو اللہ کی رضا اور قدر پر اور رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گرچہ وہ مصیبت ظاہری طور پر اسے مصیبت لگ رہی ہے لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت و مصلحت یہی ہے کہ اس کی طرف سے اس کے حق میں اس کے تعلق سے خیر یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر نازل کیا ہے۔